وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ التوبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس نے ہر کیٹیگری کے انسانوں کے حالات کو کھول کر سامنے رکھا۔ اس لیے سورت کی ابتدا کرنے سے پہلے اسلام کو جو شان و شوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اسے ذہن میں رکھیے گا۔ کون سے سٹیپس لیے گئے جس کی وجہ سے آج تک حرمین محفوظ ہے، وہاں پر مشرکوں کا داخلہ کس طرح سے بند کیا گیا، سورت پڑھتے ہوئے اپنے حوالے سے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں، سچے ہو جائیں، کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کریں، یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ میرے حالات کی حقیقت مجھ پر کھول دے، میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں کہاں پہ ہوں، میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، میری کیا غلطیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانے کا عمل سادہ عمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کے خالص ہونے کا عمل بہت تلخ ہوتا ہے۔ جیسے دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو جو دھات میں سے ناقص چیزیں ہیں، جھاگ، وہ اوپر آ جاتا ہے، اصل دھات نیچے رہ جاتی ہے۔ جیسے سونے کو پگھلایا جائے کھوٹ نکل جاتا ہے، ایسے انسانوں کے اندر سے کھوٹ آسانی سے نہیں نکلتا۔ نفاق کھوٹ ہے، اور یہ نفاق کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے؟ جب لوگ ابتدا میں دین کو قبول کرتے ہیں تو دین دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جب اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر دل کھوٹے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی میں شاید پتھروں سے بھی بڑھ کر۔ یا اللہ ہمارے دل جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے نظر کرم فرمائیے، رحمت کیجیے، ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیجیے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائیے۔ رکوع نمبر 7 ہے، سورۃ توبہ کا پہلا رکوع ہے۔ معاہدات منسوخ کیے جاتے ہیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، مشرکین سے معاہدات توڑنے کا اعلان ہے، اور مدت معاہدہ کے اختتام پر کیا کریں اس کا تذکرہ ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو تم جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اگرچہ 4 ماہ کے دوران وہ امن اور حفاظت سے رہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، تذکرہ ہے، یہ 9 ہجری کی بات ہے جب یہ حکم دیا گیا تھا، اور 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس سے پہلے ایسے معاملات کیے گئے جس کی وجہ سے سرزمین مکہ کو مشرکوں سے پاک کر دیا گیا۔ پھر مشرکوں کے بارے میں یہ وضاحت بھی کی ایکسیپشنل کیسز، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی بھی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔
رب العزت نے مشرکوں کے ساتھ نرمی ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا. اگر کوئی آپ کی حمایت اور مدد چاہے، آپ اسے نقصان سے بچا لیں تو اسے پناہ دے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں، کیونکہ اصل پناہ تو اللہ کا کلام ہی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی جتنا بھی دور نکل گیا ہے اگر وہ واپس آ سکتا ہے تو اسے واپس ضرور لے آئیں. حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. اسلام کتنا عظیم دین ہے، دشمنوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، انہیں بھی موقع دیتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کر لیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اصول ان کافروں اور مشرکوں کو بھی سمجھانے ضروری ہیں. پھر اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کو سمجھانا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، کون کہاں کس کو اسلام سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. آج اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کیے جاتے ہیں، آج اسلام کے بارے میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں یا دلوں کے اندر وسعت پیدا کی جاتی ہے. آج اسلام کا معاملہ ان ہاتھوں میں دے دیا گیا جو اسلام کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں، جو لوگوں کو بے حیائی سکھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی کتاب کی آیات سنوائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اپنے دین کی خدمت لے لے. کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا، نماز قائم کرنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے مواقع دینا. اور جن کاموں سے روکا گیا، شرک کرنا، توبہ سے منہ پھیرنا، علم نہ رکھنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ. سچا علم سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دعوت دینی ہے اور مستقل یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہے. رکوع نمبر 8 ہے بدعہد کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو. 3 مین پوائنٹس ہیں. مشرکین سے معاہدات کیسے ہو سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی صورت میں اور ترغیب جہاد ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا. وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. مشرک دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں. کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں. اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا
کمال حکمت والا ہے؟ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، توبہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کفر کے علمبرداروں سے لڑنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، قرابت کا لحاظ نہ رکھنا، عہد کا لحاظ نہ رکھنا، اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرنا، دل سے حق کا انکار کرنا، فسق اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، زیادتی کرنا، عہد توڑنا، قسموں کو توڑنا، اللہ والوں کو ان کے علاقے سے نکالنے کے ارادے کرنا، سچے دین میں عیب نکالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کفر کے علمبرداروں کے مقابلے میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی قدر و قیمت ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: مسجدوں کے آباد کار کون؟ 2 طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ پانے والے رب العالمین کے لیے یکسو ہو جائیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کا حق مشرکوں کا نہیں ہے، ایمان والوں کا ہے۔ آج اہل ایمان کی روش کیا ہے؟ غور کیجیے گا۔ آج مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ آج مساجد سے وہ محبت کیوں نہیں ہے؟ کتنی عام بات ہے جو اقبال نے کہی تھی: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رسول اللہ کے اہل خاندان قریش اور عرب کے لوگ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے گھر کی آباد کاری پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص حرم سے آتا تھا یہ کہہ دیتا تھا انا حرمی، کہ میں حرم سے ہوں، تو اٹھی ہوئی تلواریں جھک جاتی تھیں، ان کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھروں کی آباد کاری کا حق مومنوں کو دیا ہے۔ اللہ کی کتاب سے دیکھیے، رب العزت فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے وہاں تعلیم کے انتظامات کرتے ہیں، عبادت کے اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دعا ضرور کر لیجیے گا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کی آباد کاری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اپنے دین کی خدمت کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل مکہ سرداران قریش اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، انہیں کھانے کھلاتے ہیں، اس گھر کی آباد کاری ہماری وجہ سے، ہم اس کے متولی ہیں، اور ہم ہی اللہ کے نزدیک زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو انہیں اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہوئی کہ اب ہم کس بنیاد پر لوگوں کے سامنے اپنی ذات پر، اپنے عہدے پر فخر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کلیئرلی بتا دیا کہ دیکھیں، اگر کسی نے کسی مسجد کو تعمیر کیا، اگر کوئی پانی پلاتا ہے، حاجیوں کو کھانے کھلاتا ہے، یہ کام اہم ہے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ والوں کو اس مسجد میں جانے سے روکتا ہے اور ان پر زیادتی کرتا ہے، کیا دونوں لوگ برابر ہیں؟ تو جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اصل میں انہی کا حق ہے کہ وہ ان گھروں کو آباد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر اور اس کی حفاظت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت سب سے بڑا عمل ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے ان گھروں کی حفاظت ضروری ہے، دین کی حفاظت کے لیے تعلیم دینا زیادہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ان میں مبعوث فرما دیجئے انہی میں سے رسول جو انہیں تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ تعلیم دین بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ابتدائی امور میں سے ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے پہلے تبلیغ دین ہے، تعلیم دین ہے۔ فرمایا ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایمان کے مقابلے میں کافرانہ تہذیب کو پریفرنس دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اب آپ اپنے باپ اور بھائی کو بھی دوست نہیں بنا سکتے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخالفت رکھنے والے سے محبت کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ظالم قرار دیا ہے۔ اور 8 چیزوں سے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے دین سے زیادہ محبت ہے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیں، اگر تمہارے باپ اوپر کے رشتے، تمہارے بیٹے نیچے کے رشتے، تمہارے بھائی برابر کے رشتے، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ تمام چیزیں جس میں انسان کا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک آیت کے اندر رکھ دی ہیں۔ 5 طرح کے رشتے اور 3 طرح کی چیزیں، آپ کا گھر، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا بزنس۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے، یا اس کے رسول سے، یا اس دین کے راستے میں سٹرگل کرنے سے، جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے کہ اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انتظار کرو کب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے کے آتا ہے۔ اپنی ترجیحات بدل ڈالیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زندگی میں ترجیح کس کو دینی؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو، پھر اس کے رسول کو، پھر اس کے دین کو، اس کے بعد والدین آتے ہیں، اس کے بعد اولاد آتی ہے، اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ سب سے بڑی رشتہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس دین کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی اور رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ بظاہر تو انسان کو لگتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، لیکن اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، بیماری آئے، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کتنا راضی ہیں۔ پھر تقدیر سے، اپنی قسمت سے گلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ جس دن قبر میں اتریں گے، ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا قبر میں اترنے کا دن ہو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کون پہلے جائے گا۔ سب سے پہلے جو سوال ہم سے ہونے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے، پھر کیا جواب دیں گے۔ پاکستان کے ایک مشہور شاعر تھے جو سعودیہ میں جدہ میں ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے گئے۔ وہاں ایک شعر پڑھا، لوگوں نے بہت داد دی۔ خالی قبروں کے چوکھٹے مت بھول، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ کہ خالی قبروں کے چوکھٹوں کو یاد رکھو، ایک دن تو وہاں جانا ہے۔ نہیں معلوم تھا اس واہ واہ کے بعد سب سے پہلا چوکھٹا اسی کے لیے تیار ہوگا، وہیں پر ڈیتھ ہو گئی، اور سب سے پہلے اس مجمع میں سے وہی قبر کے اندر اترے۔ جو بھی قبر میں جائے گا 3 سوال تو ہونے ہیں جن کی تیاری ہم نے زندگی میں کرنی ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں اپنی نسلوں کو 3 سوالوں کی تیاری ہی نہیں کروائی۔ اللہ رب العزت نے انہی 3 چیزوں کو پہلی ترجیح پر رکھا ہے۔ ترجیحات بدل دیں، آج ارادہ کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آج ارادہ کر لیں میری زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ترجیح دیں گے ہر معاملے میں، ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد دین اسلام کا۔ دین اسلام اور اس کے معاملات میری پہلی ترجیح پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عہد کو اس وقت دیکھیے گا جب آپ نے مال خرچ کرنا ہوگا کہ پہلی ترجیح کیا دین ہے یا دنیا۔ ہم کمزور ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں اور کمزور لوگوں کو موقع عنایت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی خدمت کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، نماز قائم کرنا، ہدایت پانا، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا، ہجرت کرنا، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ جن کاموں سے روکا گیا، اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دینا، ظلم کرنا، ہدایت نہ پانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھائیوں، بیٹوں، بیویوں، خاندانوں، مال، تجارت اور گھر کو عزیز رکھنا، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دینے والے باپ، بھائیوں اور اولاد کو اپنا رفیق بنانا، نافرمانیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی سوچ، شعور اور باہمی روابط کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہے۔ فتح سے ہم کنار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بین الاقوامی تعلقات کی حد بندی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حنین کی جنگ میں مسلمانوں نے اپنی تعداد پر ناز کیا تو شدید صورتحال سے دوچار ہوئے۔ بلا شبہ یقیناً
اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سکینت اور ایسے لشکر اتارے جنہیں وہ دیکھتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ 20 سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا جلدی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سب مشرک ناپاک ہیں، اس سے مراد مانوی نجاست ہے، یعنی شرک کرنے والے اپنے شرک کی وجہ سے اپنی سوچ کو ناپاک کرتے ہیں، اور سوچ کی وجہ سے پھر انسان کے اعمال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح توحید اور ایمان مانوی طہارت ہے، اسی طرح شرک مانوی نجاست ہے۔ مشرکوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روکا ہے۔ مکہ اور حرم کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے۔ اس دن سے مکہ میں مشرک داخل نہیں ہوئے، الحمدللہ۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ کرنے والے کام ہیں توبہ کرنا، دین حق کی اطاعت کرنا، اور جن سے روکا گیا اپنی کثرت پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا، تنگ دستی کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام نہ ٹھہرانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، دین حق کی اطاعت نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ